صباح الخیر۔ افغانستان میں طالبان کی پیش قدمی جاری، 6 روز میں 9ویں صوبائی دارالحکومت پر قبضے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ آئیے آج کی تازہ خبر اردو میں بھی خلیل الرحمان کی زبانی سنیں اور معلوم کریں کہ افغانستان میں اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ کیا آج بھی وہاں پر قبضے کی ذہنیت ہے؟ طالبان جمہوریت کے ذریعے نہیں بلکہ قبضے کے ذریعے افغانستان کو قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ آئیے اس پر ایک نظر کریں اور دیکھیں کہ فی الحال وہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ دنیا بھر کے لوگ افغانستان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور تعجب سے یہ سوچ رہے ہیں کیا روس اور امریکہ کی طرف سے بھیجی گئی فوجیں وہاں کچھ نہیں کر سکیں؟ دونوں فوجیں وہاں نہیں ہیں مگر طالبان موجود ہیں۔ 20 سال میں امریکہ نے افغانستان میں کیا کیا؟ یہ بہت بڑا سوال اٹھ رہا ہے۔ اب تازہ خبر کیا ہے افغانستان کی؟ آئیے یہ دیکھتے ہیں۔ طالبان نے اپنی پیش قدمی جاری رکھتے ہوئے 6 روز میں 9ویں صوبائی دارالحکومت پر قبضے کا دعویٰ کیا ہے اور اسی کے ساتھ افغان طالبان نے ملک کے مزید اضلاع پر اپنا کنٹرول قائم کر لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان سے امریکی افواج اور اتحادی فورسز کا انخلا ہوتے ہی افغان طالبان نے ملک کے بیشتر علاقوں پر مسلح جدوجہد کے بعد قبضے کرنا شروع کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق طالبان 5 روز کے دوران 9 صوبائی حکومتوں پر قبضہ کر چکے ہیں۔ صوبہ قاراد، بدخشاں، یغلان، نمروز، جوزجان، قندوز، سرائے پل، تخار اور سمنگن پر طالبان کا قبضہ ہے۔ اس سے قبل ابیک، قندوز، تالقان، شیرغان اور زرنج بھی طالبان کے زیر قبضہ آ چکے ہیں، جبکہ طالبان صوبے بدخشاں کے دارالحکومت فیض آباد میں بھی داخل ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ طالبان نے صوبہ یلق کے اطراف 4 صوبوں کا کنٹرول سنبھال لیا ہے، جس سے بلخ کے دارالحکومت مزار شریف پر بھی حملے کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق لڑائی میں تیزی آنے پر افغان شہریوں کی بڑی تعداد دارالحکومت کابل آمد کا رخ کر رہی ہے، جبکہ کئی علاقوں میں شہری گھروں میں محصور ہیں۔ اقتدار کی اس جنگ میں اب تک ہزاروں شہری بھی لقمہ اجل بن چکے ہیں، جبکہ حکومت اور افغان طالبان دونوں کی جانب سے مخالف گروہ کے سینکڑوں افراد کو ہلاک کرنے کے دعوے بھی کیے جا رہے ہیں۔ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ افغان طالبان کی پیش قدمی کا سلسلہ جاری ہے اور صوبہ بدخشاں اور بغلان کا کنٹرول بھی حاصل کر لیا ہے۔ بین الاقوامی میڈیا کا کہنا ہے کہ طالبان نے صوبے بدخشاں کے دارالحکومت فیض آباد پر قبضہ کر لیا ہے۔ افغانستان میں جاری کشیدہ صورتحال پر دوحہ میں آج پھر بیٹھک ہوگی۔ طالبان نے افغانستان کے اہم شہر پل خمری کا کنٹرول بھی حاصل کر لیا اور طالبان دارالحکومت کابل سے تقریباً 200 کلومیٹر دور رہ گئے۔ مقامی عہدیداروں کے مطابق طالبان نے دارالحکومت کابل سے 140 میل دور شمال میں اہم افغان شہر پل خمری پر قبضہ حاصل کر لیا ہے، جس سے طالبان کو دارالحکومت کابل کو شمال اور مغرب سے ملانے والے اسٹریٹجک روڈ جنکشن کا کنٹرول
مل گیا ہے۔ خود کفیل ہندوستان کی کامیابی کی ذمہ داری ہندوستانی صنعت پر وزیر اعظم مودی کا کنفیڈریشن آف انڈین انڈسٹری کے سالانہ اجلاس سے خطاب۔ نئی دہلی، وزیر اعظم نریندر مودی نے آزادی کے امرت فیسٹیول کو ہندوستانی صنعت دنیا کے ایک نئے عزائم اور نئے اہداف کے لیے یہ بہت بڑا موقع قرار دیتے ہوئے آج کہا کہ خود کفیل ہندوستان مہم کی کامیابی کی بہت بڑی ذمہ داری ہندوستانی صنعت پر ہے۔ مسٹر مودی نے کنفیڈریشن آف انڈین انڈسٹریز کے سالانہ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ CII کی یہ میٹنگ اس بار 75ویں یوم آزادی کے ماحول میں آزادی کے امرت فیسٹیول کے درمیان ہو رہی ہے۔ ہندوستان صنعت دنیا کے نئے عزائم کے لیے، نئے اہداف کے لیے یہ بہت بڑا موقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج کا نیا ہندوستان نئی دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے۔ جو ہندوستان کبھی غیر ملکی سرمایہ کاری سے گھبراتا تھا، آج وہ ہر طرح کی سرمایہ کاری کا خیر مقدم کر رہا ہے۔ آج صورتحال تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے۔ اہل وطن کا جذبہ ہندوستان میں بنی مصنوعات کے ساتھ ہے۔ کمپنی ہندوستانی ہو یہ ضروری نہیں، لیکن آج ہر ہندوستانی ہندوستان میں تیار مصنوعات کو اپنانا چاہتا ہے۔ وزیر اعظم مودی نے کہا کہ ایک وقت تھا جب ہمیں لگتا تھا کہ جو کچھ بھی غیر ملکی ہے وہی بہتر ہے۔ اس سوچ کا نتیجہ کیا ہوا کہ یہ ہندوستانی صنعت کے قداور اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ ہمارے اپنے برانڈز بھی جو ہم نے لوگوں کی محنت کے بعد کھڑے کیے تھے، ان کو غیر ملکی ناموں سے ہی پیش کیا جاتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آج ہندوستان کے نوجوان جب میدان میں اترتے ہیں تو ان میں وہ ہچکچاہٹ نہیں ہوتی۔ وہ محنت کرنا چاہتے ہیں، وہ خطرہ اٹھانا چاہتے ہیں، وہ نتائج لانا چاہتے ہیں۔ اب ہمارے نوجوانوں میں یہ جذبہ آ گیا ہے کہ ہم اس ملک سے ہیں۔ اسی طرح کی خود اعتمادی آج ہندوستان کے اسٹارٹ اپ میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری صنعت پر ملک کے اعتماد کا ہی نتیجہ ہے کہ آج آسان کاروباری ماحول میں اضافہ ہو رہا ہے اور زندگی گزارنے میں آسانی آ رہی ہے۔ خدا کرے کہ ایسا ہی ہو۔ ہندوستان سے یہ کورونا وبا ختم ہو اور تمام لوگ ہندوستان کو پھر سے ترقی کے راستے پر لانے کی کوشش کریں۔ دوستو سنیے گا، عارف محمد خان کا ایک بہت بڑا بیان آیا ہے۔ الحمدللہ، وہ کہتے ہیں صوفی عزم ہی ملک کے سبھی مذاہب کو جوڑ سکتا ہے۔ ہندوستان بھر سے آئے صوفی دھرم گروؤں نے نئی دہلی میں منعقد ایک قومی سیمینار میں سخت گیر عناصر کو چیلنج دینے اور ہندوستان میں صوفی عزم کو فروغ دینے کے لیے حلف لیا۔ کئی برسوں کے بعد ہندوستان بھر کے صوفی دھرم گرو ملک میں بڑھتی انتہا پسندی کی مذمت کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے اور اس بات پر اپنے اتفاق کا اظہار کیا کہ صرف صوفی عزم ہی وہ راستہ ہے جو ملک کے سبھی مذاہب کو جوڑ سکتا ہے اور ملک میں گنگا جمنی تہذیب اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور ملک کی مشترکہ ثقافت کو بڑھاوا دے سکتا ہے۔ یہ قومی سیمینار ممبئی کی تنظیم صوفی اسلامک بورڈ اور دہلی کی ہمارا ہند فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام انڈیا اسلامک کلچر سینٹر نئی دہلی میں صوفیوں کے قومی یکجہتی میں کردار کے موضوع پر منعقد کیا گیا تھا، جس کا افتتاح کیرل کے گورنر
आली जनाब आरिफ मोहम्मद ख़ान के ज़रिए किया गया। इस सेमिनार में मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों के 16 खानक़ाहों के 150 सूफ़ी संतों ने हिस्सा लिया, जिसमें ख़ास तौर से हाजी अली दरगाह, माहम दरगाह मुंबई, जमाअतुल मशाइख छोटा उदयपुर, मीरादा तार महोसा गुजरात, खानका अशरफिया महराजगंज उत्तर प्रदेश, दरगाह नियाजी जयपुर राजस्थान, खानका वारसिया तेलंगाना, कुलीर शरीफ उत्तराखंड, खानका चिश्तिया झारखंड, खानका वारसिया कोलकाता, वेस्ट बंगाल, कुलीर शरीफ रटकी उत्तराखंड और दरगाह मदारिया बेंगलुरु कर्नाटक काबिल ज़िक्र हैं। सेमिनार के दीगर अहम शुरका में अंबरी ज़ैदी, फिल्म डायरेक्टर फाउंडर। दोस्तों, वो ख़बरें ही क्या जो अक़वाल ज़र्रीन के बग़ैर हों। आइए आज हम अक़वाल ज़र्रीन में सुन लें। ये अक़वाल ज़र्रीन भी ख़बरों की तरह राष्ट्र सहारा रोज़नामे से लिए गए हैं। अब सुनिएगा अक़वाल ज़र्रीन। कभी कभार अच्छे लोगों से भी गलतियाँ हो जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो बुरे हैं, इसका मतलब ये है कि वो भी इंसान हैं। किसी की इज़्ज़त को रोंद कर आपको शायद वक्ती तस्कीन ज़रूर मिल जाएगी, मगर रूह को सुकून नहीं मिलेगा। एतिमाद एक छोटा सा लफ्ज़ है जिसे पढ़ने में सेकंड, सोचने में मिनट, समझने में दिन, मगर साबित करने में सारी ज़िंदगी लग जाती है। गुस्से में खामोशी के चंद लम्हात पछतावे के 1000 लम्हात से बेहतर हैं। हलाल कमाई इंसान को खाना है और हराम कमाई इंसान को खा जाती है। अल्लाह करे कि हम में ये सिफ़ात पैदा हो। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका ये भाई आपसे इजाज़त चाहता है और दरख्वास्त करता है कि हमें चाहिए कि सब के लिए दुआ करें, नीयत अच्छी रखें और सबके साथ दोस्ती और किसी से नहीं दुश्मनी का रास्ता इख्तियार करें। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।